اکثر و بیشتر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، میرے ساتھ تو بہت ہوتی ہے، آپ حضرات کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی، کہ کسی وقت ہاتھ اٹھا لیے دعا کرنے کے لیے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا مانگے، سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ دل میں حاجتوں کا طوفان ہے، حاجتوں کی لامتناہی حاجتیں دل میں ہیں۔ اگر میں سوچنا چاہوں کہ بھئی مجھے کیا چاہیے تو پتہ نہیں کتنی حاجتیں ہیں، میری صحت میری حاجت ہے، اور طاقت میری حاجت ہے، میں جو ہے قوت میری حاجت ہے، علم میری حاجت ہے، کیا نہیں حاجت؟ تو اگر اس کی فہرست بنانا چاہو تو لا تعداد ہے حاجتوں کی، ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوں اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں، تو یہ ہے زبان بے زبانی، کہ اب پورا جو انسان کا وجود ہے وہ دعا بن جاتا ہے۔ اگر زبان سے کہو تو وہ الفاظ ہی نکلیں گے نا، لیکن پورا وجود دعا بن جاتا ہے۔ یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے، آپ ہی میری حاجتوں کو جانتے بھی ہیں اور آپ ہی ان حاجتوں کو پورا کرنے والے بھی ہیں۔ وہ اپنی زبان حال سے، اپنے سارے وجود سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری ساری حاجتیں آپ جانتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ میرے شیخ حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت کو دعا کا بڑا ذوق تھا، اور جب دعا کرنے پہ آتے تھے تو بعض اوقات بس کیے جاتے رہتے تھے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دعائیں ازبر اور کیا کرتے تھے، بہت دعا لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں جب حرم مکہ میں حاضر ہوا اور اللہ تعالی نے طواف کی توفیق دی اور ملتزم کے سامنے بیٹھا، بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے بیٹھا، تو دل میں آیا کہ اب وہ خوب دعا کروں گا۔ ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ہی نکل نہیں رہے کچھ زبان سے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا مانگوں کیا نہیں مانگوں۔ تو سوچا کہ اچھا کبھی کل ہی تو میں نے بہت دیر تک دعا کرائی تھی، آدھے گھنٹے کی دعا تھی، وہی کچھ یاد آ جائے کیا کیا کی تھی، وہی یاد نہیں آ رہی، اور کچھ ادعیہ معصورہ یاد تھی وہ بھی یاد نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھائے میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں یہ آنے لگا یا اللہ تو اس جگہ پر آ کر بھی دعا کرنے سے عاجز ہو رہا ہے تو کیا بنے گا تیرا؟ تو اس کے بعد دل میں یہ بات آئی کہ ارے تو کیا مانگے گا، تیرے جو یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں جس بارگاہ میں، یہ ہاتھ جو ہے ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، جس بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو ساری کائنات ان کے ہاتھوں کے نیچے ہے۔ تو مانگے گا تو جتنی بھی چیز مانگے گا تو جو متناہی ہوگی، جب ان کی بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو وہ زبان بے زبانی سے وہ عطا فرمائیں گے جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے زبان بے زبانی، کہ آدمی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن پوری حالت اس کی دعا کی، مجسم وجود جو ہے وہ دعا، مجسم دعا بنا ہوا ہے۔ درگاہ حسن میں ٹوٹے ہوئے لفظوں پہ نہ جا، یہ میں نے کبھی شعر کہا تھا، درگاہ حسن میں ٹوٹے ہوئے لفظوں پہ نہ جا، لطف اظہار ہے اظہار و بیاں سے آگے۔ اظہار کا لطف وہ اظہار اور بیان الفاظ سے نہیں ہوتا، اس سے آگے ہے۔ بندے کی حالت ایسی بن جائے کہ وہ سراپا دعا ہو، اس کا وجود سراپا دعا ہو، وہاں
ٹوٹے ہوئے الفاظ کے اوپر نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی الفاظ اس کے فصیح و بلیغ ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں. جس حالت میں بھی پروردگار کے سامنے مانگا جائے تو وہ بندے کی حاجت سمجھ کر اس کو پورا کرتا ہے. www.darsequran.com